السلام علیکم بی ایس فرسٹ سیمسٹر۔ آج ہم اصناف نثر میں سے داستان کا تعارف اور تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کا ارتقاء کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے داستان کیا ہے، اس کی تعریف پر نظر ڈالتے ہیں۔ داستان کے لغوی معنی قصہ یا کہانی کے ہیں۔ کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں۔ قصہ کے معنی بھی کہنا اور بیان کرنا ہے۔ ادبی اصطلاح میں داستان وہ قصہ یا کہانی ہوتی ہے جسے پرانی طرز پر تحریر کیا گیا ہو اور اس کی بنیاد تخیل، رومان اور مافوق الفطرت عناصر پر ہوتی ہے۔ یہ کئی قصوں پر مشتمل ہوتی ہے جو بذات خود مکمل ہوتے ہیں مگر کسی نہ کسی حوالے سے باہم جڑے ہوتے ہیں۔ کہانی ہونے کے ناطے سے داستان کے لکھنے یا پڑھنے کی سے زیادہ کہنے اور سننے کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود تحریری صورت میں ہونے کے مصنف کا انداز براہ راست خطاب کا ہوتا ہے، چنانچہ وہ دوران بیان اکثر سامعین کو لو سنو، اللہ آپ کا بھلا کرے وغیرہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ داستان کی حیت کیسی ہوتی ہے، اس کے زائد ترکیبی کون سے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک معیاری داستان درجہ عناصر سے ترکیب پاتی ہے، جیسے نمبر 1 پلاٹ کا موجودہ دور میں جو تصور ہے یا جس طرح ناول یا افسانے میں پلاٹ ہوتا ہے، داستان میں ایسا نہیں ہوتا، مگر داستان کا بغیر پلاٹ کے تصور بے معنی ہے۔ داستانی ادب میں داستان کے پلاٹ ایک سے ہوتے ہیں۔ ہیرو کسی مقصد کو پانے کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے اور مخالف قوتیں مزاحم راہ ہوتی ہیں جن کا مقابلہ ہیرو بڑی جوانمردی سے کرتا ہے۔ اگر قوی قوتوں سے مقابلہ ہو تو خضر، اسم اعظم، تعویذ گنڈا، غیر مرئی عناصر کی غیبی مدد سے وہ ان پر قابو پا لیتا ہے اور یوں اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ گویا داستانوں کے پلاٹ اپنی یکسانیت کے باوجود داستان کا اہم جز ہیں۔ تخیل اور رومان، یہ دوسری خصوصیت یا جز ہے۔ ہر داستان کی فضا اور ماحول تخیلاتی، اندیکھا اور بالکل اجنبی ہوتا ہے۔ اس رومانی اور تخیلاتی دنیا کی ہر چیز، انسان، حیوان، جمادات، نباتات، حتیٰ کہ پرندے تک انوکھے اور نرالے ہوتے ہیں اور حکمت و دانائی کی باتیں کرتے ہیں۔ درخت رہنمائی کرتے ہیں۔ تیسرا جز ہم مافوق الفطرت عناصر کو لیتے ہیں۔ داستان میں جگہ جگہ پر انہونی باتوں، ناقابل یقین واقعات، جن، دیو، پریاں، سحر، جادو ٹونا، غیبی امداد وغیرہ سے واسطہ پڑتا ہے اور ہیرو کی کامیابی میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ انسان غم روزگار سے کچھ وقت کے لیے بے نیاز ہو کر اس دنیا کی فضا میں گم ہو جاتا ہے۔ اگلا جز مثالی کردار ہے۔ داستانوں میں عام طور پر مثالی کردار ہوتے ہیں جو ہر بشری خامی سے پاک اور ملکوتی خوبیوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ وہ مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان میں انسانوں کی خوبیاں نہیں ہوتی اور وہ داستان گو کے ہاتھوں کٹھ پتلیاں ہوتے ہیں۔ داستانی کردار اسم با مسمہ ہوتے ہیں اور پوری داستان میں ایک سے رہتے ہیں۔ ان کا کردار تدریجاً تعمیر نہیں ہوتا۔ خطابت اور رنگینی، یعنی اسلوب بیان۔ ایک داستان کو مصنف کا اسلوب اگرچہ خطیبانہ ہوتا ہے مگر اس کی زبان میں بڑی رنگینی اور چاشنی ہوتی ہے۔ عبارت عموماً پرتکلف ہوتی ہے مگر فورٹ ولیم کالج کے زیر اثر لکھی جانے والی داستانوں کی زبان سادہ، آسان اور عام فہم اور روزمرہ کی زبان ہے۔ بے جا لفاظی سے پرہیز کیا گیا ہے۔ تحیر اور تجسس داستان کی جان ہے۔ اس لیے داستان کے واقعات و بیانات میں اس قدر حیرت انگیز اور پراسرار ہوتے ہیں کہ سننے والا بہت خاموشی اور محو ہو کر سنتا ہے۔ داستان کی کامیابی اس میں ہے کہ سامع کی
دلچسپی، حیرت اور تجسس آخری دم تک قائم رہے۔ طوالت، وسعت اور پھیلاؤ داستان کا بنیادی مزاج ہے، اس لیے داستان میں ہر بات کو بڑی تفصیل اور جزیات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ داستان کو قصے کو طویل کر دیتا ہے، یوں اصل داستان میں بے شمار ضمنی قصے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اخلاقی پہلو، ہر داستان اور اس کا ضمنی قصہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو رکھتا ہے۔ نیکی عموماً غالب رہتی ہے، داستان کا انجام بھی عموماً تربیہ ہوتا ہے۔ کہانی کے مطالعے سے انسانی کردار کی مثبت خصوصیات مثلاً ہمدردی، باہمی محبت، بہادری، فیاضی، حصول مقصد کے لیے عزم اور جد و جہد کی ترغیب ملتی ہے۔ ایک اہم پہلو تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی ہے۔ داستانوں کا ماحول اگرچہ تخیلاتی اور اجنبی ہوتا ہے، ان کے کرداروں کا تعلق بھی کسی دور دراز سرزمین سے ہوتا ہے، مگر جس تہذیب و تمدن اور معاشرت میں کی داستان بیان کی گئی ہوتی ہے، وہ مصنف کے اپنے دور، ملک کی معاشرت اور تہذیب کی ہوتی ہے۔ ہندوستانی معاشرت کی نمائندگی باغ و بہار میں کی گئی ہے۔ معاشرت و تمدن دلی کی معاشرت ہے۔ ارتقاء، اردو ادب میں دیگر اصناف ادب کی طرح داستان کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی۔ ابتدا میں نثری داستانوں کی بجائے منظوم داستانیں لکھی جاتی تھی۔ بعد ازاں نثری داستان نگاری کا رواج ہوا۔ ملا وجہی کی سب رس کو اردو کی پہلی داستان کہا جاتا ہے۔ بعض ناقدین کے نزدیک سب رس داستان کی بجائے تمثیل ہے۔ ان کے مطابق نو طرز مرصع پہلی داستان ہے، جس میں 1775 میں عطا حسین خان تحسین نے لکھا۔ نو طرز مرصع کی مقبولیت سے متاثر ہو کر بہت سی داستانیں لکھی گئیں۔ فورٹ ولیم کالج کی کلکتہ کی سرپرستی میں بے پناہ داستانیں لکھی گئیں اور داستان نگاروں نے اپنے علم و فن کے خوب مظاہرے کیے، مگر حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی، آرائش محفل، نہال چند لاہوری کی مذہب عشق اور میر امن کی باغ و بہار قابل ذکر ہیں۔ ان سب داستانوں میں لطف بیان، سلاست اور زبان کی سادگی کے اعتبار سے جو مقام اور مرتبہ باغ و بہار کو ملا، وہ کسی اور داستان کے حصے میں نہیں آیا۔ فورٹ ولیم کالج کی سرپرستی کے بغیر نجی طور پر انشاء اللہ خان، انشا کی، رانی گیت کی اور رجب علی بیگ کی فسانہ عجائب قابل ذکر ہیں۔ ان میں فسانہ عجائب کے علاوہ باقی داستان فارسی داستانوں کا ترجمہ ہے۔ ان کی نثر دبستان لکھنؤ کی نمائندہ ہے۔ آج کل علوم و فنون کی ترقی اور سائنسی علوم کی ترویج کی وجہ سے داستانوں کا رواج ختم ہو گیا ہے، اس کی جگہ ناول اور افسانہ نے لے لی ہے، مگر داستان کی اہمیت اس وجہ سے کم نہیں ہوئی کہ ناول اور افسانہ کی بنیاد بہرحال داستان ہی ہے۔ بچوں، آپ کو جو میں نے یہ لیکچر دیا ہے، اس کو اپنی نوٹ کاپیز پہ نوٹ کر لیں۔ جب نوٹ کر لیں گی تو یہ آپ سب کے سامنے پاس مٹیریل ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔